أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی۔ اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ واما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتا اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگ۔ مشرکین بھی قرآن پاک پر ایک اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور شان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اگر یہ قرآن پاک کلام ہوتا تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، حقیر چیزیں، ان کی مثالیں نہ آتی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود اور ولی بنایا ہوا ہے، اپنا مددگار بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا جالا تھوڑا سا ایسے جو ہے وہ ہاتھ لگے یا تھوڑی سی جو ہے وہ لکڑی لگے فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جو گھر ہے، جو جالا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی مثال بھی ایسے ہے، یہ تعلق بہت زیادہ کمزور ہے، اور نہ ہی غیر اللہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی چیز سے یہ بچا سکتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا جو مٹیریل ہے وہ اپنے اندر سے، پیٹ سے نکالتی ہے، باہر سے نہیں لاتی، وہ اس کا لعاب ہوتا ہے، یعنی اس کا تھوک کہہ لو، تھوک ہوتا ہے۔ تو مثال میں یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر کہ یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، ان کے پاس شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس نہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے، نہ کسی پیغمبر کی جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے، نہ صحابی کا قول ہوتا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کا قول ہوتا ہے، اندر سے بس فلاں گیا، فلان اے ہو یا فلان اے ہو گیا، فلان اس طرح ہو یا فلان اس طرح ہو یا فلان اے کر دیتا، فلان اے کر دیا، یہ بس صرف اس طرح کے من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے مشرک کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے مکڑی کے پاس باہر سے کوئی مٹیریل نہیں ہوتا، تو مشرک کے پاس بھی کوئی خارجی دلیل نہیں ہوتی، بس اپنے اندر سے اور اپنی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا، اگرچہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتی، میٹھے کے اوپر بیٹھتی نہیں ہے، جب بیٹھتی ہے تو لیتی ہے اسے میٹھا، کون واپس لے سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگی جا رہی ہے بھی کہ اللہ کے علاوہ کمزور ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو مشرک لوگ کہتے تھے کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ تو مکڑی کی اور مکھیوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، حالانکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک کی ملوک الکلامی، کہ بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، تو کیوں اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال کو بیان کرے۔
کیونکہ مثال بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگلے کی حقیقت کو بتانا ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ جس طرح کی مثال سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر بھی نہیں پورا، اس کے پر کے برابر ہوتی، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا اللہ تعالیٰ نہ دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کافر عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ تو بھئی حیا کہتے ہیں کہ انکساری شائستگی، ٹھیک ہے نا جی، کہ انسان کے اندر ایسا مادہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برے کاموں سے رکتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کرے تو اس کو حیا آتی ہے، یعنی بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر وہ کرتا رہتا ہے۔ حیا کی ایک قسم ہوتی ہے حیائے عبودیت۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے کہ بھئی میرے اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یاد کر کے اپنی عبادت کو وہ کم سمجھتے ہیں، جتنی بھی وہ عبادت کر لے، جتنا بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لے، جتنی بھی وہ اچھے کام کر لے، اس کو کم نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کبھی کسی ایک چیز کے اندر نقصان ہو جائے تو بس ناشکری ہی ناشکری، ناشکری ہی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا کاروبار کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ چھوٹا جو ہے احسان ہے۔ صحت میں سے اگر کوئی ایک تکلیف آ گئی ہے، دوسری تکلیف کے بعد مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، آپ دیکھیں کہ ایک بیماری آئی ہے نا، ہمارے باقی اعضاء تو درست ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر کان کے اندر درد ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہے، ہماری زبان ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہمیں اندھا بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں ہمیں جو ہے وہ گونگا اور بہرا کر دیں، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، ہمیں کان بھی دیے ہوئے ہیں، بولنے کے لیے زبان بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حیا کی ایک قسم ہوتی ہے حیا کرم۔ حیا کرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیا کرم کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد صحابہ نے کھانا کھایا، آپ نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کرنے کے لیے، حضور اندر تشریف باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر دیکھا وہ باتیں کر رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، شرم و حیا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو پھر وہاں گپ شپ کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو، بلکہ اٹھ کر چلے جایا کرو۔ تو اس طرح کی حیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ حیا کا مادہ انسان کو اپنے اندر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کامل عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل